یا رسول اللہ حقا۔ ایک مسئلہ یہ واضح کرتا چلوں، ہمارے نبی علیہ السلام قانون ساز نبی ہیں۔ نبی کی زبان فیض ترجمان سے اگر کوئی قانون نکل جائے بارگاہ خداوندی میں رد نہیں ہوتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو کتب حدیث میں ملیں گی، کتب فقہ میں ملیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ اس میں آپ نے بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے اقوال اور بہت سارے واقعات سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قانون ساز نبی بنایا ہے۔ حضرت خزیمہ کی گواہی کو تنے تنہا ایک شخص کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار تو ہے۔ 6 مہینے کے بچے دمبے کو سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کے لیے جائز قرار دے دیا۔ یہ نبی کا اختیار تو ہے۔ مکہ شریف کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا، مدینے کو مصطفیٰ کریم نے حرم بنایا ہے۔ یہ نبی کا اختیار ہی تو ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت انس سے لیا ہے، جبکہ امام بخاری اور مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم کر دیا ہے، اور میں نے دونوں سگستان مدینہ کے درمیان جو کچھ حصہ ہے اور جو کچھ ارض اور زمین ہے اسے میں حرم بناتا ہوں۔ یعنی مکہ کو حضرت ابراہیم حرم بنا رہے ہیں اور مدینے کو مصطفیٰ کریم بنا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی سعیها ومدها بمثل ما دعا ابراہیم لأہل مکہ۔ اور دونوں نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنا دیا اور اس کے ساکنوں اور اس کے باشندوں رہنے والوں کے لیے دعا فرمائی، جبکہ میں نے مدینہ شریف کو حرم کر دیا ہے جس طرح انہوں نے مکے کو حرم کیا تھا، اور میں نے اس کے پیمانوں میں اس سے دونی برکت کی دعا کی ہے جو دعا انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف میں جو برکت کی دعا کی تھی، ڈبل اور دونی برکت کی دعا سرکار نے مدینہ شریف کے لیے کر دی ہے۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ شریف کو حرم بنایا تھا، اس طرح آمنہ کے لال نے مدینہ شریف کو حرم بنایا ہے۔ اب جب دونوں حرم ہو گئے تو جس طرح حرم مکہ کے اندر جا کر کے وہاں کے سبزوں کو کھیڑنا اور وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا حدود حرم میں جائز نہیں، اسی طریقے سے مدینہ شریف کے اندر بھی یہ سارے کام ناجائز رہیں گے۔ سرکار علیہ السلام کا اختیار دیکھنا ہے اور نبی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کو آپ ملاحظہ کریں تو آئیے ذرا قرآن پاک کی ایک مشہور آیت ہے، رب فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا نہیں پہنچتا کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو کہ جب حکم کریں اللہ رسول کسی بات کا کہ انہیں کچھ اختیار ہے اپنی جانوں کا، اور جو حکم نہ مانے اللہ رسول کا وہ سری گمراہی میں بہکا۔ یعنی جب ایمان والے یا ایمان والی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم مل جائے تو ان پر ضروری ہے کہ اب اپنی منمانی نہ کریں، اپنا اختیار برقرار نہ رکھیں، بلکہ ایسی صورت میں سرکار علیہ السلام کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کریں، چونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں ہوتا ہے۔
اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں جب اسلام کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، یعنی جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میرے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرما دیا، اور آزاد فرمانے کے بعد ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام پر اسلام نازل ہوا، قرآن پاک کی آیات کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اسی اعلان نبوت کے بعد حضرت زینب بنت جہش جو میرے نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، سرور کائنات نے انہیں حضرت زید سے نکاح کا پیغام دیا، مگر چونکہ نام ظاہر نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ شادی کے لیے تیار ہو کے نہیں، تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کے پیغام کو سن کر اس لیے قبول کر لیا کہ شاید سرکار اپنے ساتھ نکاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نکاح کا پیغام سرکار نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے متبنہ حضرت زید ابن حارثہ کے لیے دیا ہے، تو انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش دونوں نے مل کر حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ نکاح کا انکار کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا، رب قدیر کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی فیصلہ ہو، نبی کسی چیز کا حکم دے اور اس کے بعد لوگ اس کو رد کر دیں، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سن لیا تو رب قدیر نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد مرد مومن یا مومن عورت ان کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنا من کی بات کریں، بلکہ اب تو ان کو سنت مصطفیٰ کی بات کرنا ہے، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، خدا کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام مالک و مختار ہے، قانون ساز نبی ہے، اور جو نبی کے قانون ساز ہونے کو نہیں مانتا وہ گمراہی کا شکار ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔